یہ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ اور آیت نمبر 31 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو خرچے کے ڈر سے قتل نہ کرو، مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ دور جاہلیت میں بھی ہوتا تھا، آج بھی ہے۔ اس دور میں بھی اولاد کو اس وجہ سے پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیا جاتا تھا کہ ہم اسے کھلائیں گے کہاں سے۔ آج بھی منصوبہ بندی اسی ڈر سے کی جاتی ہے کہ بچے زیادہ ہو گئے تو انہیں کھلائیں گے کہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تو کھلاتے ہی نہیں ہو، نحن نرزقہم، کھلاتے تو ہم ہیں۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے، اس لیے مفلسی کے ڈر سے، خرچے کے ڈر سے یا کسی بھی ڈر سے آنے والے بچے کو، پیدا ہونے والے بچے کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جرم ہے اور حرام ہے۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ ایک ہے کرنا، ایک ہے قریب بھی نہ جانا۔ وہ راستہ جو بے حیائی کی طرف جاتا ہے، اس راستے کے اوپر بھی نہیں چلنا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کی آنکھیں، انسان کے کان، انسان کی زبان یہ بھی زنا کرتے ہیں۔ پوچھا یہ کیسے؟ فرمایا تیرا کسی کی طرف دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، بے حیائی بولنا یہ زبان کا گناہ ہے، بے حیائی سننا یہ کانوں کا زنا ہے۔ کوئی میوزک سنتا ہے، کوئی بے حیائی پر مبنی باتیں سنتا ہے، تو یہ سارے کا سارا فرمایا یہ زنا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی بھی جان کو قتل کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اپنی اولاد کو یا کسی بھی جان کو قتل کرنا یہ حرام ہے۔ قتل ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اگر کوئی مجرم بھی ہے تو اسے حکومت یا عدالت قتل کرے گی۔ کوئی بھی فرد واحد کسی کو بھی، خواہ اس نے کوئی بھی جرم کیا ہو، کسی کو بھی خود سے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حرام ہے، ہر لحاظ سے حرام ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی نے کوئی ایسا جرم کیا ہے، مثال کے طور پر کوئی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا، ٹھیک ہے، اب اس کو قتل کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہوتا ہے، یہ عدالتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایسے شخص کو جو ہے وہ سزا دیں۔ تو اسی طرح قصاص، خود سے بندہ قصاص بھی نہیں لے سکتا۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے بطور قصاص اسے قتل کیا جائے گا، لیکن یہ بھی عدالت کا کام ہے۔ فرد واحد یا انفرادی طور پر بطور قصاص بھی کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ آگے ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، یتیم کا مال کھانا یہ بھی حرام ہے۔ الا باللتی ہی احسن، مگر اچھے طریقے سے۔ ولا تقربوا، نہ تم قریب جاؤ، مال الیتیمی، یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس صورت میں جو بہتر ہو۔ تو اچھے طریقے سے مطلب کہ اگر مجبوری بن جائے تو تھوڑا سا ان کے مال سے لے کر کھانا، جتنا مجبوری ہو۔ تو مجبوری کے تحت ایک تو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہیں، انہیں انسان اپنی جیب سے کھلائے۔ ایک بندہ غریب ہے، وہ اپنی جیب سے نہیں کھلا سکتا، تو وہ یتیم کے مال سے لے کر ہی ان یتیم بچوں کو جو ہے وہ کھلا سکتا ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی وعدہ کرتے ہیں، وعدہ وفا جو ہے وہ ضروری ہے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ،
اسی طرح وزن پورا کرنا، ماپ تول پورا کرنا، لینے اور دینے کے پیمانے الگ الگ کرنا، یہ قوم شعیب کا کام تھا۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ ان پر کتنے بلا عذاب آئے تھے، ایک آگ کا عذاب آیا تھا بادلوں سے، اور ایک چیخ کا عذاب آیا تھا، ایک زلزلے کا عذاب آیا تھا۔ تو یہ 3 عذاب ان پہ آئے تھے جنہوں نے ماپ تول کے اندر جو ہے وہ کمی کی تھی۔ تو ماپ تول میں کمی کرنا یہ انسانیت کے خلاف ہے اور یہ حرام ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا، تکبر کرنا، متکبرانہ چال چلنا، متکبرانہ چال چلنا یہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکبر کیا تھا ایک انسان نے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر دھنسا دیا تھا، وہ قارون تھا۔ تو الکبر ردائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبر وہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی چادر کو کھینچتا ہے اللہ اسے عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مرد اپنی چادر اور سوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے گویا وہ کبر ہے، تکبر ہے، اور ایسے شخص کی طرف آدمی کل قیامت میں اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ تو ہمارا مسئلہ بھی عجیب ہے، مردوں کے لیے ہے اپنی چادر سلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھیں، اور خواتین کے لیے ہے کہ چادر سلواریں ٹخنوں سے نیچی رکھیں، اور ہمارے ہاں الٹ ہو جاتا ہے، مرد حضرات نے نیچی رکھی ہوتی ہیں اور خواتین نے اوپر رکھی ہوتی ہیں۔ تو خواتین کے لیے ہے کہ چادر سلواریں ٹخنوں سے نیچی رکھیں، ان کے اندر ان کی عاجزی ہے اور پردہ ہے، اور مردوں کے لیے ہے کہ چادریں سلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ آگے یہ آیت نمبر 44 ہے، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم۔ انسانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی عبادت کی کوئی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کائنات کی ہر چیز وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کے ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اب ہمیں ان کی تسبیح سمجھ آئے یا نہ آئے یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ تسبیح بیان کرتی ہے، انسان بھی کرتے ہیں، جن بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں، اور جتنی یہ جاندار چیزیں ہیں، اسی طرح پتھر ہیں، اسی طرح پہاڑ ہیں، اسی طرح ہوائیں ہیں، بادل ہیں، اور اسی طرح دیگر حشرات الارض ہے، زمین درخت ہے، درخت کے پتے ہیں، ٹہنیاں ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ کو ہماری تسبیح کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے، کوئی جو ہے نا وہ تہجد پڑھتا ہے، کوئی قرآن پڑھتا ہے، تو اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ کوئی یہ مت سمجھے کہ میں اتنی عبادت کر کے جو ہے نا وہ کوئی اللہ کی بادشاہت میں کوئی فائدہ کر رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساری کائنات مل کر ایک میدان کے اندر جو ہے وہ جمع ہو جائے، اور سارے کے سارے جو ایک میدان میں پوری انسان جمع ہو جائے اور سارے کے سارے کائنات کے سب سے بدترین آدمی کی طرح بن جائیں، یعنی سارے اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو جائیں، تو اللہ کی بادشاہت میں رتی برابر کمی نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح فرمایا اگر سارے نیک ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ تو ہماری عبادتوں سے نہ اللہ کی بادشاہت میں کمی ہوتی ہے، نہ ہماری عبادتوں سے اللہ کی بادشاہت میں اضافہ ہوتا ہے، نہ ہماری نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کمی ہوتی ہے۔ یہ سارا کچھ ہم اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ کر رہے ہیں، ورنہ تسبیحات کے لیے تو کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے۔ آگے آیت نمبر یہ جو ہے 56-57، اس میں اللہ تعالیٰ نے وسیلہ کا ذکر کیا ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ۔ وسیلہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں ہمارے معاشرے میں تو وسیلے کے حوالے سے بہت کچھ جو ہے وہ مشہور ہے، اور جو کہ ان میں سے اکثر باتیں جو ہیں وہ غلط ہیں۔ ہمارے ہاں معروف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہو تو کسی وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور مثال دی جاتی ہے کہ جو ہے نا وہ اگر چڑھنا ہو چھت کے اوپر تو اس کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے،
میں پہلا اصول یہاں پہ یہ بیان کروں گا، یہ اصول آپ نوٹ کر لیں، لکھ لیں، یاد کر لیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کی کبھی بھی مثال نہیں بیان کی جا سکتی۔ جہاں معاملہ اللہ کی ذات کا ہو وہاں ہم دنیا کی مثال دے ہی نہیں سکتے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میری مثال بیان نہیں کرنی، کسی بھی چیز کی تشبیہ میرے ساتھ نہیں دینی۔ تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح بادشاہ کو ملنا ہو تو نیچے کسی وزیر مشیر کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بنا بادشاہ سے نہیں ملا جا سکتا، چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ بندہ چھت پہ نہیں چڑھ سکتا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہو تو کسی وسیلے کی ضرورت پڑے گی ورنہ اللہ تعالیٰ سے بندہ بات نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی ایسے مثالیں دینا ہی غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی ایسی مثالیں نہیں دی جا سکتی۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری جیسی کوئی ذات کوئی چیز ہے ہی نہیں، جب میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو میری مثال تم کیسے دے سکتے ہو؟ اور رہی بات اللہ تعالیٰ کو بات سنانے کی، تو اللہ تو ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، بحبل الورید ہے، حبل الورید، شاہ رگ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے وہ قریب ہے اپنے علم اور اپنی قدرت کے لحاظ سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہو آپ جیسے مرضی مانگیں، جہاں بیٹھے ہیں وہیں پر بیٹھ کر یا جس بھی انداز میں اللہ کو پکاریں گے، اللہ انسان کی پکار جو ہے وہ سنتا ہے۔ یہاں جو وسیلہ ہے اس سے مراد کیا ہے پھر؟ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اپنے رب کی طرف جو ہے وہ وسیلہ مانگو۔ اس کی وضاحت بھی ایک حدیث کے اندر ہی ہے، احادیث قرآن کی وضاحت کرتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو واقعہ سنایا تھا، 3 لوگ غار کے اندر پھنس گئے تھے اور ایک پہاڑ سے بڑا پتھر جو ہے وہ غار کے منہ پہ آ کے گرا اور غار کا منہ جو ہے وہ بند ہو گیا۔ اب وہ تینوں اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ تو الغرض ان تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو پتھر جو ہے وہ ہٹ گیا تھا۔ تو نیک اعمال کا وسیلہ، نیک آپ نے کوئی بھی نیک عمل کیا ہے، مثال کے طور پر یہ دورہ تفسیر ہے، یہ بھی ایک نیک عمل ہے نا، تو بندہ اس کے ذریعے دعا کر سکتا ہے، اللہ رمضان کے مہینے میں تو نے مجھے توفیق دی اور میں نے خالصتاً تیری رضا کے لیے قرآن سیکھا، وقت نکالا، ٹائم دیا۔ اے اللہ اگر میری نیکی یہ تجھے پسند ہے تو میں اللہ میری اس نیکی کی وجہ سے میری فلاں دعا ہے اور وہ دعا میری قبول فرما۔ تو اس طرح آدمی کسی بھی نیکی کا وسیلہ جو ہے وہ دے سکتا ہے، وہ نیکی جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی ہو۔ اب دیکھو نا، انہوں نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی تھی، تو ان کی نیکی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا جو ہے وہ قبول فرمائی اور غار کے منہ سے پتھر جو ہے وہ ہٹ گیا۔ تو ہمیں اپنی خالص نیکیاں، بلکہ میں تو کہتا ہوں زندگی میں ایسی نیکیاں کرنی چاہیے کہ اس میں ہمیں پورا بھروسہ ہو کہ یہ نیکی میں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، اور اگر اس نیکی کا میں واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا تو میری دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ یا اللہ نہ کرے، انسان ہے نا، ہم بھی، ہمارے ساتھ بھی حادثات ہو سکتے ہیں، تو اللہ نہ کرے کسی جگہ پہ ہم پھنس جائیں تو ہم اس خاص نیکی کا اللہ تعالیٰ کو واسطہ دے کر دعا کریں، اے اللہ فلاں زندگی کے موقع پہ فلاں نیکی میں نے خالصتاً تیری رضا کے لیے کی تھی تو میری دعا جو ہے وہ یہ قبول فرما۔ تو نیک اعمال کا وسیلہ۔ اسی طرح وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، قرآن کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، تو ان ناموں کا واسطہ آپ دے سکتے ہیں۔ اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفور رحیم ہے، تو قہار ہے، تو غفار ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں نا، صفاتی نام، تو ان ناموں کا واسطہ دینا یہ بھی ٹھیک ہے۔ نمبر 3، یہ 2 واسطے ہو گئے نا، 2 وسیلے ہو گئے، ایک اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، اور نمبر 2 کیا ہے؟ ایک انسان جو ہے وہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے سکتا ہے، نمبر 2 جو ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان ناموں کا واسطہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دے سکتا ہے، اور نمبر 3 کوئی نیک شخصیت جو کہ زندہ ہو تو اس سے دعا جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا تھا اور دعا کی تھی کہ اے اللہ پہلے تو تیرا پیغمبر ہمارے اندر موجود ہوتا تھا، اب وہ نہیں ہے تو ہم چچا عباس کو لے کر آئے ہیں، اے اللہ بارش برسا دے۔ تو کوئی نیک بزرگ، نیک بندہ، اللہ کا والی بندہ، اس سے دعا جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ وہ زندہ ہو۔ اگر کسی مرنے والے کا واسطہ دینا ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کو نہ لاتے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے لیتے،
لیکن وہ زندہ شخصیت اس کا جو ہے وہ واسطہ وسیلہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ آگے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ہے۔ یہ پیچھے قصہ جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اس لیے ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر جو ہے وہ 70 کے اندر فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو، ابن آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو میں نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت دی ہے۔ یعنی انسان اشرف المخلوقات ہے۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ان میں سے سب سے افضل بہتر انسان ہے، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی افضل انسان ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ فرشتوں سے بھی بہتر انسان ہے، لیکن اگر وہ انسان بنے تو۔ لیکن اگر انسان اپنی انسانیت کو بھول جائے تو اولئک کالانعام بل ہم اضل ان شر الدواب، کائنات کا بدترین جانور پھر انسان بن جاتا ہے۔ جانور نہیں بلکہ بل ہم اضل ہے، جانوروں سے بھی بدتر جو ہے وہ انسان بن جاتا ہے جب انسان اپنی انسانیت کو بھول جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی انسانیت کو یاد رکھے اور ایمان والا ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والا ہو تو پھر یہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ پھر وہ دین سیکھنے آتا ہے نا، وہ جو حدیث ہے کہ اس حدیث کے تحت ہم سب جب یہاں قرآن سیکھنے آتے ہیں یا حدیث سیکھنے آتے ہیں تو دین سیکھنے آتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا طالب علم کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ایک دلیل ہے کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، کہ جب وہ دین کے ساتھ جڑتا ہے، قرآن کے ساتھ جڑتا ہے، حدیث کے ساتھ جو ہے وہ جڑتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے پروں کو جو ہے وہ جھکا لیتے ہیں اور ادب اور احترام کرتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 78 کے اندر اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے اوقات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ ویسے تو ہمارے پاس جو ہے وہ گھڑیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں نمازوں کے اوقات بتلانے کے لیے، لیکن اگر گھڑی نہ بھی نہ ہو تو پھر بھی نبی علیہ السلام نے ہمیں نمازوں کے اوقات جو ہے وہ سمجھائے ہیں۔ ہم سورج کو دیکھ کر اور اپنی نمازوں کا وقت جو ہے وہ تعین اس کا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہے جیسے آپ کے پاس گھڑی نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، تو کیسے پتہ چلے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ تو اس کا طریقہ جو ہے وہ حدیث کے اندر تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر ہم فجر کی نماز جب پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے؟ اوقات صلاۃ، فجر کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام کے حدیث کے مطابق جب جس جگہ سے سورج نے طلوع ہونا ہوتا ہے وہاں سے ایک روشنی نکلتی ہے سورج کے طلوع ہونے سے کافی دیر پہلے، وہ روشنی سیدھی آسمان کی طرف جاتی ہے اور جا کر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں فجر کاذب۔ یہ لکھا ہوتا ہے کیلنڈر کے اوپر، فجر کاذب ایک لکھا ہوتا ہے، وہ سحری کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ایک روشنی وہاں سے اور نکلتی ہے جو آسمان کی طرف جاتی ہے اور پورے آسمان میں پھیل جاتی ہے، اسے فجر صادق کہا جاتا ہے، یعنی اس وقت فجر کی نماز کا وقت جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو جس جگہ سے سورج نکلنا ہو وہاں سے جب روشنی نکلتی ہے اور آسمان میں پھیلتی ہے اس وقت وہ ہلکی سی ہوتی ہے، تو اس وقت فجر کی نماز کا وقت جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ
ظہر کی نماز ہے تو جب سورج نکلا، سورج نکلنے کے بعد چڑھتا 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 آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہے، تو جب سورج ہمارے سروں کے پاس سے گزرتا ہے تو سورج جب مغرب کی طرف جھکتا ہے تو جھکنے سے پہلے جو ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ ہمارے سروں کے اوپر ایسا لگتا ہے جیسے کھڑا ہوا پڑا، تو اس کو زوال کا وقت کہا جاتا ہے، اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ پھر جیسے ہی سورج جو ہے وہ مغرب کی طرف جھکنا شروع ہوتا ہے، جیسے ہی سورج مغرب کی طرف جھکنا شروع ہو جائے تو ظہر کی نماز کا وقت جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ اب عصر کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب سورج ہمارے سروں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے نا، دوپہر کے وقت 12 بجے کے قریب، کم و بیش 12 ساڑھے 12 کے قریب، تو اس وقت نا ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے تھوڑا سا۔ اگر آدمی ہے تو سردیوں گرمیوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، سردیوں میں تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ سورج جو ہے بالکل ہمارے سروں کے اوپر سے نہیں گزرتا، ایک طرف سے جو ہے وہ گزرتا ہے۔ تو وہ جو تھوڑا سا سایہ ہوتا ہے نا 12 ساڑھے 12 بجے کسی بھی چیز کا، مثال کے طور پر آدمی اگر 6 فٹ کا ہے تو اس کا کوئی فٹ 1.5 فٹ سایہ ہوتا ہے، تو وہ جو اس کا فٹ سایہ ہے نا آدمی کا، اس سائے کے علاوہ اگر کسی کا قد 6 فٹ کا ہے اور جب سورج سر کے پاس آیا تھا اس وقت اس کا سایہ 1 فٹ ہے، تو 1 فٹ کے علاوہ جب کسی بھی چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے، یہ جو 1 فٹ کا سایہ رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اصل سایہ، تو اصل سائے کے علاوہ کسی بھی چیز کا سایہ جب اس کی مثل ہو جائے تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ ایک لکڑی جو ہے وہ گاڑیں گے، 2 فٹ کی لکڑی ہے تو اس کا اصل سایہ ہوگا تقریباً 2-3 انچ، تو 2-3 انچ کے علاوہ جب وہ جو ہے نا مثلا 1 فٹ کی اگر لکڑی ہے تو اس کا 2 انچ کا سایہ ہوگا، تو 2 انچ وہ ڈال لیں اور 12 انچ وہ ڈالیں، یعنی 14 انچ جب سایہ ہو جائے گا اس لکڑی کا تو عصر کی نماز کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور ویسے تو یہ 2 مثل تک رہتا ہے، لیکن اگر کسی کو موقع نہیں ملتا، مجبوری بن گئی ہے، تو مغرب سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جو ہے وہ عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مغرب کی جیسے ہی سورج غروب ہوا مغرب کی نماز کا وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور یہ رہتا ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے پیچھے سورج کے، جس طرح سورج جب نکلتا ہے ایک روشنی آتی ہے پہلے، اسی طرح جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج کے پیچھے ایک روشنی ہوتی ہے، اس کو سرخی کہا جاتا ہے۔ جب وہ سرخی غائب ہو جائے تو عشاء کی نماز کا وقت جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی سرخی غائب ہو جائے تو عشاء کی نماز ہے، اس سے پہلے پہلے آپ مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں، سرخی غائب ہو جائے تو عشاء کی نماز کا وقت جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، لدلوک الشمس، رات کے اقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کریں، لدلوک الشمس، سورج کے زوال سے لے کر الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر، اور فجر کے قرآن کے وقت۔ فجر کا وقت قرآن کا وقت ہوتا ہے، قرآن الفجر۔ یہ اصل میں خصوصاً چونکہ سحری کا وقت، فجر کا وقت جو ہے وہ برکت والا ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ فجر کا وقت جو ہے نا وہ قرآن کا وقت ہے، تو فجر کے وقت میں انسان کو قرآن جو ہے وہ زیادہ پڑھنا چاہیے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ فجر کے قرآن کے وقت جو ہے وہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تو چونکہ فرشتے آتے ہیں تو اس لیے فجر کی نماز میں قرآن انسان کو زیادہ پڑھنا چاہیے۔ ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، یہ 5 اوقاتوں کے علاوہ ایک تہجد کا وقت ہے، یعنی فجر سے پہلے پہلے قیام اللیل، جس کو رات کی نماز جو ہے وہ کہا جاتا ہے، تو وہ بھی بطور نفل کے ہے۔ اب تہجد کی نماز، قیام اللیل، اس پر بات کریں تو بات تو ویسے یہ لمبی بات ہے، مختصر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام رمضان اور رمضان کے علاوہ، خواہ رمضان ہوتا یا رمضان کے علاوہ ہوتا، آپ 11 رکعت رات کی نماز جو ہے وہ ادا کیا کرتے تھے۔ تو 11 رکعتیں نبی علیہ السلام پہلے 2 کر کے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر تھوڑا سا وقفہ کرتے تھے، پھر 2 کر کے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ 3 وتر جو ہے وہ پڑھتے تھے، یوں آپ کی 11 رکعتیں جو ہیں وہ ہو جاتی تھیں۔ تو 11 رکعت خواہ رمضان ہو خواہ رمضان کے علاوہ ہو،
تو اب رمضان ہے تو تراویح 11 رکعت، اگر رمضان نہ بھی ہو تو پھر بھی قیام اللیل، رات کی نماز، تہجد کی نماز، وہ کیا 11 رکعتیں ہیں۔ 11 رکعتیں پڑھنی مسنون ہے، لیکن آپ اگر 11 نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 2 رکعتیں جو ہیں وہ پڑھ لینی چاہیے تہجد کے وقت، رمضان کے علاوہ بھی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جس انسان نے قیام اللیل میں فجر سے پہلے 10 قرآن کی آیات تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس کو غافلین سے نکال دیتے ہیں۔ تو 2 رکعتوں میں 10 آیات قرآن کی ہو ہی جاتی ہیں، فاتحہ کی آپ 7 آیات میں لائیں اور ایک قل ہو اللہ 4 آیتیں اس کی ہیں، تو یہ ایک رکعت میں ہی 10-11 آیتیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس انسان کو غافلین کی لسٹ سے نکال دے گا جو فجر کے وقت 2 رکعتیں کم از کم پڑھتا ہے۔ تو عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، یہ مقام محمود ایک مقام ہے۔ کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک جنت کا سب سے بلند ترین مقام ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی بندے کو عطا کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو یہ مقام محمود ایک بلند مقام ہوگا، سب سے اوپر کا مقام ہوگا، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے گا، اور اس لیے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اذان سنو تو اذان کے بعد دعا پڑھا کرو اور میرے لیے مقام محمود کا جو ہے وہ سوال کیا کرو۔ تو عسیٰ ان یبعثک کا امید ہے کہ آپ کو اللہ مبعوث کرے گا، ربو کا آپ کا رب، مقام محمودہ، مقام محمود پہ، سب سے اونچے مقام پر۔ آگے آیت نمبر 85 کے اندر ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ۔ مشرکین مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہودیوں کے کہنے پر ایک سوال کیا تھا کہ روح کیا چیز ہے، روح کیا ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھیت میں جا رہے تھے۔ اب یہ صورت تو ویسے تو مکی ہے، لیکن جو ہے نا بعض مکی صورتوں میں بھی کچھ آیات جو ہیں وہ مدنی ہوتی ہیں۔ تو اوورآل صورت ساری مکی ہوتی ہے، لیکن کچھ آیات جو ہیں وہ مدنی ہوتی ہیں، تو یہ آیت جو ہے یہ بھی مدنی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ایک کھیت میں جا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی جو تھی، کھجور کی ایک چھڑی تھی، تو اتنے میں ایک یہودی سامنے سے گزرا، تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا روح کیا چیز ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ تھوڑی دیر جو ہے وہ خاموش رہے، کچھ جواب نہ دیا۔ تو اتنے میں آپ کے پاس جو ہے وہ وحی آئی اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ آیات جو ہے وہ نازل فرمائی، یعنی یہ حدیث اس آیات کا شان نزول ہے۔ تو یسألونک عن الروح، روح کیا چیز ہے؟ قل اے پیغمبر آپ کہہ دیں الروح من امر ربی۔ اصل بات یہ ہے کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی۔ روح ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا بچہ ہو جس کی عمر تقریباً اب 5-6 سال جس کی عمر ہے، اب اس کو بٹھا کر ہم BA کی کلاس پڑھانے شروع کر دیں تو یقیناً اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اب ہمارا ہی یہ سبق ہے، اب چھوٹا بچہ 3-4 سال کا، اسے تو یہ سمجھ نہیں نہ آئے گی، اب اس کی سمجھ سے یہ بڑی باتیں ہیں۔ تو اسی طرح روح کو سمجھنا یہ ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ اب میں اس کو ایک مثال دیتا ہوں بات اپنی سمجھانے کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم نے پڑھا، پیچھے معراج ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور معراج میں آپ سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی جماعت کروائی۔ اب صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ روح کیا ہوتی ہے، اور روح ایسی چیز ہے جو ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، صرف یہ بات سمجھانے کے لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ مسجد اقصیٰ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ انبیاء کی جماعت کروائی۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے آسمان پر لے کر جانے والے کون تھے؟ جبرائیل۔ اب ایک فرشتہ جو جبرائیل تھا، جبرائیل فرشتوں کا سردار ہے، ایک سردار فرشتہ جو کہ بڑا فرشتہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جبرائیل کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے، اتنا بڑا جو ہے وہ فرشتہ ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پہ لے جانے والا۔ انبیاء کرام کی آپ نے جماعت کروائی مسجد اقصیٰ میں، بات سمجھ آئی؟ اتنی انبیاء کرام کی جماعت مسجد اقصیٰ میں ہو رہی ہے، یعنی تمام انبیاء کے روحیں مسجد اقصیٰ میں ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان کی طرف لے جانے والے جبرائیل ہیں۔ لیکن جب آپ آسمان پہ جاتے ہیں تو آپ کی ملاقات انبیاء سے ہوتی ہے۔ آپ غور کریں، انبیاء تو مسجد اقصیٰ میں تھے،
یعنی انبیاء کی روحیں جبرائیل سے بھی پہلے آسمان پہ کیسے پہنچ گئی؟ تو یہی وہ بات ہے کہ روح کا مسئلہ جو ہے نا، یہ انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ ان کی سپیڈ بہت تیز تھی تو جبرائیل سے تیز تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ جبرائیل نبی علیہ السلام کو لے کر جا رہے ہیں، تو آپ کی ملاقات ہوئی ہے پہلے آسمان پہ، دوسرے تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، ادریس علیہ السلام سے ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے، ہارون علیہ السلام سے، اور دیگر جو ہے وہ انبیاء کرام سے آپ کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی۔ تو اس لیے روح کا معاملہ، روح جب ہمارے جسم سے نکل جاتی ہے نا، اس کے بعد اس کا معاملہ سمجھنا وہ ہماری سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، اے پیغمبر یہ باتیں چھوڑو، ان کو یہ کہہ دو روح اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ جو حکم دیتا ہے ویسے جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کی روح کے بارے میں قرآن کہتا ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں اس کی روح علیجین کے اندر چلے جاتی ہے، جو بد لوگ ہوتے ہیں ان کی روح جو ہے وہ سجین کے اندر چلی جاتی ہے۔ اب ہم نے قرآن کے اندر پڑھا ہے، احادیث کے اندر بھی ہے، جو بندہ نیک ہوتا ہے وہ جنت کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی روح جنت کے اندر سیر کر، شہید کی روح جو ہے وہ جنت کے اندر سیر کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں صحابہ کرام کے زمانے میں، ٹھیک ہے۔ تو کسی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے دوہری جنت دے دی، کسی کو فرمایا تیرا باپ جو ہے وہ جنت میں ہے، کسی کو کہا تیرا بیٹا جو ہے وہ جنت کی جو ہے وہ سیر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک آدمی، ایک صحابی تھا، اس نے اور اس کے بیٹے نے، دونوں نے کہا ہم نے جنگ پہ جانا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، دونوں نہیں جا سکتے، ایک جا سکتا ہے۔ قرآن دازی ہوئی، بیٹا چلا گیا۔ اب بیٹا جو ہے وہ جنگ میں چلا گیا، بیٹا جا کر شہید ہو گیا۔ اب باپ کو خواب آتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر خواب سناتا ہے کہ مجھے میرا بیٹا ملا جو جنت کے اندر تھا، اور اس نے مجھے کہا ابا جان تو بھی آ جا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یقیناً تیرا بیٹا جو ہے وہ جنت میں ہے۔ تو روحیں ہوتی علیجین کے اندر ہے، لیکن وہ جنت کے اندر بھی جنت کے پھل بھی کھا رہی ہوتی ہیں اور جنت کی جو ہے وہ سیریں بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ تو روح کا معاملہ سمجھنا ہماری عقل سے باہر ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ایمان بالغیب ہے۔ اللہ نے ہمیں کہہ دیا ہے روح علیجین کے اندر ہوتی ہے نیک لوگوں کی، اور بد لوگوں کی روح جو ہے وہ سجین کے اندر ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے وہ سجین اور علیجین، کیا چیزیں ہیں، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ آگے نبی علیہ السلام کا نور اور بشر ہونا، اس کے بارے میں وضاحت جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ پیچھے ہم نے اس کی وضاحت جو ہے وہ پڑھ چکی ہے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے معجزات کا تذکرہ ہے، اور بنی اسرائیل پر آنے والے عذابات کا، وہ بھی پیچھے ہم نے جو ہے پڑھا ہے، ٹڈیوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے پیچھے جو ہیں وہ پڑھ لی ہیں۔ چونکہ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے تو اس کے اندر بنی اسرائیل کے جو ہیں وہ واقعات ہیں، تو وہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں۔ آگے صورت ہے سورہ کہف۔ سورہ کہف ہے، یہ مکی صورت ہے، اور اس کی فضیلت بھی ہے بہت ساری۔ نبی علیہ السلام نے اس کی فضیلت میں فرمایا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات، جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیتا ہے، من حافظہ، جس نے حفظ کر لی ہیں، 10 آیات، 10 آیتیں، تو جس نے 10 آیتیں سورہ کہف کی حفظ کر لیں، وہ انسان اسیما من فتنۃ الدجال، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو تمام بچوں کو، تمام طالب علموں کو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں جو ہیں وہ یاد ہونی چاہیے، ان کو جو ہے وہ پڑھتے رہنا چاہیے، تاکہ انسان دجال کا فتنہ، جو اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، انسان اس فتنے سے جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا جس گھر میں سورہ کہف پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر سکون نازل فرماتا ہے۔ اگر ہم محسوس کرتے ہیں نا ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، فتنہ و فساد رہتا ہے، سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دیں۔ جس گھر میں سورہ کہف پڑھی جاتی ہے اس گھر میں اللہ کی برکت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون جو ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سورہ کہف وہ کہف ہے، صورت ہے۔ ویسے تو پورا قرآن جب انسان پڑھتا ہے
تو اللہ کے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، لیکن بطور خاص سورہ کہف، جب انسان سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کو سننے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو جو ہے وہ بھیجتے ہیں، تو سورہ کہف پڑھنی چاہیے۔ ایک صحابی سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اس نے محسوس کیا بادلوں کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ اس کی طرف آ رہا ہے، تو اس کا بچہ تھا، وہ گھوڑا اس کا بھتکا، اس نے سورہ کہف چھوڑ دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بادل نہیں تھے، وہ آسمان سے اللہ کے فرشتے آ رہے تھے، اگر تو اپنی صورت جاری رکھتا تو یقیناً وہ آتے اور تیرے ساتھ ملتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث دلیل ہے کہ جب انسان سورہ کہف پڑھتا ہے تو آسمان سے اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں۔ اس طرح جمعہ کے دن سورہ کہف جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے اور اگلے جمعے کے درمیان اس کے لیے اللہ تعالیٰ روشنی اور نور جو ہے وہ لکھ دیتا ہے، تو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ واقعات، بڑے حیرت انگیز واقعات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، جو سابقہ امتوں کے سابقہ ادوار کے ہیں، جن میں سے ایک یجوج مجوج کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ، یہ جو ہے وہ معروف ہے۔ اصل میں قریش جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور یہودیوں نے انہیں 3 سوال جو ہے وہ دیے تھے کہ جاؤ جا کر 3 سوال جو ہے وہ اس پیغمبر سے پوچھو، اگر اس تینوں کے جواب اس نے دے دیا تو یہ پیغمبر سچا ہوگا، اگر تینوں کا جواب نہ دے سکا تو یہ پیغمبر جو ہے وہ جھوٹا ہوگا۔ تو قریش نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام سے سوال کیا۔ ان میں سے ایک سوال جو ہے وہ اصحاب کہف کے متعلق تھا، دوسرا سوال موسیٰ اور خضر کے متعلق تھا، اور تیسرا سوال ذوالقرنین کے متعلق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ صورت جو ہے وہ نازل فرمائی، اس صورت میں یہ تینوں واقعات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 9 سے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم۔ یہ رقیم کی ایک بستی تھی، کہف ایک غار کو کہتے ہیں جو تنگ جو ہے وہ غار ہوتا ہے، تو اس غار کو کہف کہا جاتا ہے، اور رقیم یہ بستی تھی جس بستی کے اندر وہ رہتے تھے، اور اس بستی کے چند لوگ تھے جو اس دور میں چونکہ عیسائیت تھی تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور انہوں نے کلمہ حق کہا اور پھر اپنے بادشاہ اور قوم سے بچنے کے لیے وہ ایک غار میں چلے گئے۔ تو مختصر یہ ہے کہ وہ غار کے اندر گئے، وہاں غار کے اندر وہ مقصد تو یہ تھا کہ ہم غار کے اندر رہیں گے، اور جو ہے وہ گاہے بگاہے وہ کسی کو بھیجتے، وہ وہاں سے اناج لے آتا، کھا لیتے اور غار کے اندر رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا، وہ سوئے رہے 300 سال تک، 300 سال تک وہ وہاں پہ سوئے رہے۔ 300 سال کے بعد جب وہ وہاں سے اٹھے پھر اپنی قوم کے اندر گئے تو قوم والوں نے کہا یہ تو وہی لوگ ہیں جو ہے وہ 300 سال پہلے لاپتہ ہوئے تھے، ان کے بارے میں مشہور ہو چکا تھا نا قوم کے اندر، تو پھر وہ واپس آئے، دوبارہ غار کے اندر سو گئے۔ تو اس کی تفصیل ہم آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ تو یہ کہف کا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے یہ تقریباً 249 سے 251، ٹھیک ہے، 2 سال تک ایک بادشاہ تھا، تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کا نام تھا دقیانوس، اس کی حکومت تھی۔ اس کی حکومت میں عیسائیوں پر بڑا ہی ظلم ہوتا تھا، بہت زیادہ جبر ہوتا تھا۔ تو یہ اب چند لوگ تھے توحید پرست تھے، تو انہوں نے جب لوگوں کو پتہ چلا ان کی توحید کا یہ موحد ہیں، لوگوں نے بادشاہ کے لوگوں نے ظلم و زیادتی کرنا چاہا، تو یہ لوگ وہاں سے چھپ چھپا کے وہاں سے بھاگے اور بھاگ کر ایک غار کے اندر جو ہے وہ چلے گئے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کے اوپر ایک تھپکی دی، ان کے کانوں کے اندر کے اوپر ایک تھپکی دی اور ان کو سلا دیا، اور یہ چند سال جو ہے وہ وہاں پہ سوئے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ وہاں پہ سو گئے، ایک طویل مدت سوئے رہے، تو پیچھے سے جو بادشاہ اور اس کے لوگ تھے جب ان کو یہ لوگ نہ ملے تو
ان کے نام کا ایک جو ہے نا وہ تختہ تیار کیا گیا، ان کے اوپر ان کے نام لکھ دیے گئے، اور یہ بات لوگوں کے اندر معروف ہو گئی کہ چند لوگ جو تھے مواحد تھے، ان کو پکڑو۔ تو کسی کو بھی ان کے بارے میں پتہ نہ چلا، تو اسی وجہ سے وہ لوگ جو ہے وہ مشہور ہو گئے وہاں پہ، یہ چند لوگ ہیں، یہ مل نہیں رہے۔ تو بہرحال اسی وجہ سے یہ لوگ مشہور تھے، اور یہ لوگ غار کے اندر جو ہے وہ لیٹے ہوئے تھے۔ در حقیقت لیٹے تھے، لیکن ان کا لیٹنا وہ 309 سال تک لیٹنا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے غار کا محل وقوع جو ہے وہ بیان کیا، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ غار کا محل وقوع کچھ یوں تھا کہ جب وَتَرَى الشَّمْسَ سورج طلوع ہوتا تھا تو غار کی ایک طرف جو ہے وہ روشنی دے کر جاتا تھا، اور جب غروب ہوتا تھا تو شمال کی طرف سے جو روشنی دیتا تھا، جب طلوع ہوتا تھا دائیں طرف سے روشنی، یعنی غار کا منہ اس اعتبار سے تھا کہ چڑھتا سورج بھی اپنی روشنی دے کر جاتا تھا غار میں، اور غروب ہونے والا سورج بھی اپنی روشنی جو ہے وہ دے کر غار میں جاتا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے غار کے اندر کچھ سوراخ وغیرہ تھے، تو جس سے روشنی جو ہے وہ اندر آتی تھی، آکسیجن جو ہے وہ اندر آتی تھی، اور بندہ وہاں پہ زندہ صحیح سلامت جو ہے وہ رہ سکتا تھا۔ روشنی نہ ہو یا آکسیجن نہ ہو تو پھر غاروں کے اندر رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں روشنی کے لیے سوراخ یا روشن دان وغیرہ چھوٹے چھوٹے وہ بھی تھے، اور غار کا منہ بھی اس مناسبت سے بنا ہوا تھا کہ وہاں روشنی بھی آتی تھی، اور ہوا ایک طرف سے آتی تھی، دوسری طرف سے جو ہے وہ گزر جاتی تھی، جس کی وجہ سے اس غار کے اندر رہنا، زندہ رہنا، کافی عرصے تک رہنا، یہ جو ہے وہ آسان تھا۔ اب یہ وہاں پہ لیٹ گئے، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ اب بات یہ ہے کہ آدمی اگر ایک جہت پہ لیٹا رہے نا تو بندے کی وہ جہت جو ہے وہ خراب ہو جائے، ٹھیک ہے، ہم بھی اگر کوئی لمبا عرصہ سو لے تو کمر میں درد ہے وہ درد شروع ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کی کروٹ بدلتے رہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، ان کی کروٹ اللہ تعالیٰ بدلتا رہا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کے پاس ایک کتا تھا جس نے اپنے پر جو ہے وہ پھیلائے ہوئے تھے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ تو اگر کوئی انسان، اب وہ کتا غار کے منہ پہ اپنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا، اگر کوئی انسان غار کی طرف آنا بھی چاہتا تو کتے کی ہیبت دیکھ کر وہ ڈر جاتا اور وہاں سے بھاگ جاتا۔ تو کتا بھی اپنی آنکھیں جو ہے وہ کھول کے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا، یعنی اس کو آپ کرامت بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، خاص طور پہ کتے کی۔ تو جب بھی کوئی وہاں جاتا اسے پتہ چلتا کتا بیدار ہے اور دیکھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بھی سویا ہوا تھا، وہ بھی 309 سال جو ہے وہ سویا رہا۔ تو یہ ایک بھیانک جو ہے وہ منظر بن جاتا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ کوئی ان کے پاس تک نہیں جاتا تھا۔ اب کیا ہوا، وہ جب 309 سال وہ سوئے رہے، سونے کے بعد وہ بیدار ہوئے، تو وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے ان کو اٹھایا تو جب وہ اٹھے تو انہوں نے آپس کے اندر سوال کرنا شروع کر دیا، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ابھی کتنا عرصہ ٹھہرے ہو۔ اب انسان زیادہ سے زیادہ کتنا سو سکتا ہے؟ تو کسی نے کہا ہم آدھا دن سوئے ہیں، کسی نے کہا ہم پورا دن سوئے ہیں، کسی نے کہا ہم دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں، کسی نے کہا تھوڑی دیر، کسی نے کہا لگتا ہے یار ہم زیادہ دیر سوئے ہیں۔ تو پھر ان میں سے ایک نے کہا یار یہ چھوڑو، یہ بات اہم نہیں ہے، اب بھوک لگی ہوئی ہے، فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ایک آدمی کو بھیجو، وہ شہر میں جائے اور غور کرے اور پکیزہ کھانا لے کر آئے۔ اب دیکھیں اللہ والے ہمیشہ پکیزہ کھانا کھاتے ہیں، گندا کھانا جو خاص طور پہ حرام کا ہو وہ نیک لوگ نہیں کھاتے۔ مومن مسلمان کے یہ شایانہ شان نہیں ہے وہ حرام کا کھائے یا گندا کھانا کھائے۔ گندا وہی ہوتا ہے جو حرام کا ہوتا ہے، جو حلال نہیں ہے وہ گندا ہی ہے، خواہ جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو۔ تو ٹھگی مارنا، فراڈ کرنا، دھوکے سے کاروبار کرنا اور مال کمانا اور مال کما کے کھانا، چوری ہے، ڈاکہ ہے، تو اس سے انسان کی غذا جو ہے وہ گندی ہو جاتی ہے، بظاہر دکھنے میں ٹھیک ہوتی ہے لیکن گندی ہو جاتی ہے۔
حکمن گندی ہو جاتی ہے۔ تو اس نے کہا پکیزہ کھانا، چونکہ دقیانوس کی حکومت ہے باہر، انہیں تھوڑی سا پتہ تھا کہ ہم 300 سال سے سوئے ہوئے ہیں۔ تو دقیانوس ایک کافر بادشاہ ہے، تو حرام بہت بکتا ہے بازار میں، تو پکیزہ کھانا جو ہے وہ لے کر آنا ہے۔ تو فلیاتکم برزق منہ ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا، تو دھیان سے غور کرنا کہیں تم پکڑے نہ جاؤ، ٹھیک ہے۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، تو وکذالک احسننا علیہم لیعلموا ان وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہا۔ تو اب ان آیات سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے ایک سکہ دیا، فلیاتکم برزق منہ، ان کے پاس جو روپیہ تھا، پیسہ تھا، چاندی کا سکہ، وہ انہوں نے دیا اور دے کر کسی کو شہر بھیجا اور کہا جا کر صاف ستھرا جو ہے وہ کھانا لے کر آؤ۔ تو جب بھی کسی کے پاس جانا تو اپنا ولیتلطف، اپنا رویہ جو ہے وہ نرم رکھنا، ٹھیک ہے، تاکہ کسی کو تم پر شک نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے۔ بس اس سے اگلی باتیں ساری خود بخود سمجھ آتی ہیں کہ جب وہ وہاں پہ ظاہری بات ہے سکہ لے کر گیا، وہ سکہ تو 300 سال پرانا تھا۔ اب ہمارے پاس ہی یہ تو 300 سال کی باتیں ہیں نا، آج سے 30 سال پہلے کے جو 5 روپے کا اور 5 پیسے 10 پیسے، یہ تو ہم نے بھی دیکھے ہوئے ہیں۔ تو 5 پیسے 10 پیسے اگر ہوں، ٹھیک ہے، تو آج کے دور میں کوئی لے آئے تو ہم نے تو یہی کہنا یہ تو کہاں سے خزانہ لے کر آیا، ابھی آج کے دور میں تو چلتا ہی نہیں ہے۔ اور ایک ہے کہ بر صغیر کے کوئی رقم ہو، کوئی کرنسی ہو، تو وہ کوئی لے کر آئے گا تو بلاولا ہر کسی نے شک کرنا ہے کہ بھی تو یہ کہاں سے لے کر آیا۔ تو وہ سکے تو 300 سال پرانے تھے، 300 سال پرانے۔ تو ظاہری بات جب اس نے سکہ دکھایا جہاں سے اس نے غذا لینی تھی، تو اس نے کہا یہ سکہ تیرے پاس کہاں سے آیا، لگتا ہے تجھے کوئی خزانہ ملا ہے۔ تو پھر اس نے کہا نہیں، مجھے خزانہ نہیں ملا، ہم تو ہیں وہ بھاگے ہوئے ہیں دقیانوس کی حکومت سے۔ تو اس نے کہا یہ حکومت دقیانوس کی بھی نہیں ہے، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ پھر اس کو پکڑا گیا اور پکڑ کے اسے بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ تو اس وقت بادشاہت میں عیسائیت تھی، یعنی 300 سال پہلے جب وہ سوئے تھے تو دقیانوس کی حکومت تھی، تو ظالم بادشاہ کی، اور 300 سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارا نظام بدل دیا اور روم جو ہے وہ سارا مسلمان ہو چکا تھا، عیسائی ہو چکا تھا اس دور کا۔ تو روم کے بادشاہ نے بھی عیسائیت جو ہے وہ قبول کر لی تھی۔ تو پھر جب روم کے بادشاہ کے پاس اس کو لے جایا گیا تو ظاہری سی بات ہے اس نے جب اپنی نشانیاں بتائیں تب لوگوں کو پتہ چلا یہ تو وہی لوگ ہیں 7 لوگ جو ہماری وہ کتبے کے اندر لکھے ہوئے ہیں ان کے نام پتہ، تو یہ تو وہ لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ دوبارہ اٹھایا ہے۔ اصحاب کاف جو تھے نا وہ تو انہوں نے ایک آدمی کو کھانا لینے کے لیے بھیجا، تو وہ ظاہری بات ہے پرانا خزانہ تھا اس کے پاس، وہ پکڑا گیا اور پھر بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ بادشاہ تو عیسائی تھا۔ پھر جب بات کھلی تو پتہ چلا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں 7 لوگ جو جن کا نام جو ہے وہ تحریر ہے حکومت کے پاس، اور یہ گم ہو چکے تھے۔ پھر وضاحت یہ ہوئی کہ یہ 300 سال تک جو ہے وہ سوئے رہے۔ اب ساری قوم کے اندر چونکہ یہ عیسائیت کا زمانہ تھا تو ایک خوشی کی لہر تھی کہ ہمارے پاس یہ جو پہلے جب داخل ہوئے تھے غار میں تب مجرم تھے، اب جو ہے وہ جب اٹھے ہیں تو وہ اللہ کے ولی بن چکے تھے۔ تو سبھی لوگوں نے انہیں دیکھنا بھی چاہا، ملنا بھی چاہا، لیکن جیسے ہی وہ غار کے اندر واپس گیا اس کے بعد جا کر وہ حقیقت میں فوت ہو گئے۔ تو اس کی وضاحت قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر نہیں ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہو کر قوم میں آئے اور آ کر رہنے لگے، یہ بات نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ بہرحال اتنی بات ہے کہ وہ آیا کھانا لینے کے لیے، وہاں پہ پکڑا گیا اور بادشاہ کے پاس گئے، اور پھر آگے جب وہ واپس غار میں گیا تو غار میں جاتے ہی وہ تمام لوگ جو ہیں دوبارہ فوت ہو گئے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیت میں اس دور میں تھا کہ مردوں کے بعد مردے زندہ نہیں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے گویا ایک طرح کا ان کو بتلا دیا کہ مردے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر جو ہے وہ قادر ہے۔
آگے یہ آیت نمبر 21 کے اندر ہے کہ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، جب وہ دوبارہ گئے نا غار کے اندر، تو وہ فوت ہو گئے جا کر ادھر، تو قوم نے اس وقت کہا کہ ہم ان کے اس غار کے اوپر مسجد بنائیں گے تو بطور یادگار کے طور پر اس کے اوپر ایک جو ہے نا وہ مسجد نما بنا دیا گیا۔ تو اس دور میں ایسا ہوتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہودی کنیسہ بناتے ہیں، عیسائی بھی اس طرح کا جو ہے وہ کنیسہ بنا لیتے ہیں، فرمایا تم نے میری قبر کو سجدہ گاہ اور اس طرح پکا نہیں بنانا جس طرح یہود و نصارہ نے بنایا۔ تو قبروں کو پکی بنانا یا ان کے اوپر کتبے وغیرہ بنانا یہ جو ہے وہ اس امت کے لیے حرام ہے۔ آواز نہیں آ رہی؟ تو پکی قبریں بنانا اس امت کے لیے جو ہے وہ حرام ہے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ وسادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم قل رب اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہودیوں کا ایک اختلاف جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ بعض نے کہا وہ 3 لوگ تھے، بعض نے کہا وہ 5 تھے، بعض نے کہا وہ 7 تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں یہ لوگ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں کہ وہ کتنے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 کے بارے میں اور 5 کے بارے میں کہا رجمم بالغیب، یہ تو ان کی باتیں ہیں نا، لیکن 7 کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ 7 لوگ تھے، وثامنہم کلبہم، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ 7 لوگ تھے اور 8واں کتا تھا۔ بہرحال اصل تعداد ان کی قل رب اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، اصل تعداد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اصحاب کہف کے لوگ کتنے تھے۔ اب آیت نمبر آگے ہے 24-25 میں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، تو وَازْدَادُوا 9 309 سال۔ تو یہ اصحاب کہف والے غار کے اندر 309 سال تک رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ شمسی اعتبار سے 300 سال ہیں اور قمری اعتبار سے 309 سال تک وہ غار کے اندر رہے۔ آگے ہے آیت نمبر 28 میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کہا یہ سارے غریب غربا لوگ آپ اپنے پاس سے اگر اٹھا دیں تو ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ خواہش ہوئی تھی کہ چلو میں ان کو اٹھا دیتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے پیغمبر ان لوگوں کو اپنے پاس سے نہیں اٹھانا، یہ غریب ہیں لیکن دین والے ہیں، دین والا غریب ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عزت والا ہوتا ہے۔ تو فرمایا پیغمبر ان کو اپنے پاس سے نہیں اٹھانا، یریدون وجہ ولا تعد عیناک عنہ، آپ کی نگاہیں ان سے اوپر نہ جائیں۔ تو آپ نے جو آپ کے پاس آ جائے ان سمیت آپ نے اس کو قبول کرنا ہے، جو آپ کے پاس نہیں آتا وہ اپنے کام میں جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں آیت نمبر 32 کے اندر ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ 2 لوگ تھے، ایک مالدار تھا، دونوں دوست تھے، ایک مالدار تھا اور ایک جو ہے وہ مالدار تھا اور کافر تھا، دوسرا مومن تھا اور غریب تھا۔ تو وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، 2 لوگ تھے، جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ تو ایک کے پاس بہت بڑا اناج تھا، ٹھیک ہے، جنات، باغات، کھجوروں کے، انگوروں کے اور طرح طرح کے بڑے باغات تھے۔ تو وہ باغات پہ آ کر اکڑ گیا، اس نے تکبر کیا۔ تو جب اس کا غریب دوست اس کے پاس آتا تھا تو وہ تکبرانہ جملے جو ہے وہ بولتا تھا کہ تیرے پاس کیا ہے، میرے پاس دیکھو یہ سارا کچھ ہے۔ اور جب وہ غریب آدمی مومن آدمی اسے سمجھاتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے دیا ہے اور کل قیامت کے دن بھی اگر قیامت ہوئی تو اللہ قیامت کے دن بھی مجھے ہی دے گا۔
ٹھیک ہے، تو تیرے پاس نہ دنیا میں کچھ ہے، اور اگر قیامت ہوئی تو تیرے پاس کل قیامت کے دن بھی کچھ نہیں ہوگا۔ جو رب آج دنیا میں میرے اوپر جو ہے وہ مہربان ہے، وہ کل قیامت کے دن بھی میرے اوپر مہربان ہوگا۔ تو ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت باللہ، تو وہ اسے سمجھاتا تھا اس کا مومن دوست کہ تو ماشاءاللہ پڑھا کر، تو ایسی بڑی بڑی باتیں نہ کیا کر، لیکن وہ مانا ہی نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا اگر اللہ تعالیٰ نعمت دے دے، گھر بار اچھا دے دے، گاڑی دے دے، اچھا گھر دے دے، اور دنیا کی نعمتیں دے دے، تو انسان کو ماشاءاللہ پڑھنا چاہیے۔ قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو یہ جملہ جو ہے وہ پڑھنا ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ماشاء اس سے نظر نہیں لگتی بندے کو، تو کوئی بھی نعمت ہے ہمارے ہاں، تو اگر نعمت مل جائے، مثال کے طور پر گاڑی مل جائے، تو اس کے آگے جو ہے وہ جوتا باندھ دیتے ہیں، نظر بد سے بچنے کے لیے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے جوتا باندھنے کی ضرورت نہیں ہے مکان بنا کے کروڑوں کا اس کے اوپر ہنڈیا مودی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے نظر بد سے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت دے تو کیا پڑھنا ہے؟ قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو ما شاء اللہ یہ آیت نمبر 39 ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو اپنے بچوں پر یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ نعمت دے، اس پر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ اتنا جملہ پڑھ کے آپ پھونک مار دیں گے تو انشاءاللہ نظر بد سے بندہ جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اور ویسے بھی اگر نعمت پہ اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ نعمت جو ہے وہ اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو بہرحال اب تکبر کی اسے سزا ملی، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہ حسبانا من السماء، آسمان سے ایک آفت آئی اور اس نے آ کر وہ سارے باغات جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیے۔ آگے آیت نمبر 46 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ تو اصل چیز تو ہے وہ نیک اعمال ہیں، باقیات کیا ہے؟ الصالحات۔ اب دیکھیں یہ کتنی واضح آیت ہے، کتنی واضح آیت ہے، لیکن ہمارے ہاں پھر لوگ سمجھتے نہیں ہے۔ المال پیسہ، والبنون اولاد، پیسہ اور اولاد، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا تک محدود ہے، یہ آپ کو دنیا میں کام آئے گا، دنیا میں انسان کے پاس پیسہ ہو، دنیا میں انسان کے پاس اولاد ہو، دنیا کا فائدہ ہوتا ہے۔ والباقیات الصالحات، انسان اس دنیا سے گیا، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، تو وہاں پہ باقیات الصالحات کام آئیں گے۔ ہمارے ہاں عجب معاملہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں بندے نے خرچ نہیں کرنا ہوتا، اور مرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے نام پر پتہ نہیں کیا کچھ خرچ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اصل نیکی یہ نہیں ہے، اصل نیکی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے لیے کچھ کرے۔ اگر انسان چاہتا ہے نا میں اصل نیکی کروں تو وہ اپنی زندگی میں اپنے لیے کچھ کرے، ٹھیک ہے۔ انسان ایک ہے اپنی زندگی میں کچھ کرتا نہیں ہے، مرنے کے بعد اس کے نام پر جو مرضی ہوتا پھرے، تو پھر انسان کو وہ اصل ثواب جو ہے وہ نہیں ملتا۔ تو اصل ثواب حاصل کرنے کے لیے والباقیات الصالحات، نیک اعمال، خیر عند ربک، جو تیرے رب کے پاس پہنچنے ہیں نا بطور ثواب کے، وہ تیرے نیک اعمال ہوں گے۔ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ نیک اولاد ہو، نیک اولاد ہے بندے کی، وہ انسان کے لیے دعائیں کرتی ہے، تو ان دعاؤں کا جو ہے نا وہ آدمی کو ثواب جو ہے وہ ملتا ہے، یا اپنی زندگی میں اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے، کوئی جو ہے وہ صدقہ جاریہ، جس طرح یہ مساجد ہیں، مدارس ہیں، اس طرح کی چیزوں میں اگر کسی نے خرچ کیا ہوا ہے تو یہ باقیات الصالحات بنتی ہیں، مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب انسان کو جو ہے وہ ملتا رہتا ہے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کل قیامت کے دن ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اور ہر آدمی اسی طرح پیش ہوگا جس طرح پیدا ہوا تھا۔ تو انسان جب پیدا ہوا تھا، انسان کے جسم کے اوپر لباس نہیں تھا، تو اسی طرح بغیر لباس کے اللہ کے حضور سارے پیش ہوں گے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول لوگ تو پھر دیکھیں گے، مرد اور خواتین جب بغیر لباس کے ہوں گے تو وہ تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ تو فرمایا عائشہ اس دور کی، اس وقت کی حیبت اتنی ہوگی، اتنی حیبت ہوگی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں پائے گا۔ آگے جو ہے وہ وہی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو کا سجدے کا واقعہ جو ابلیس نے نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر جو ہے وہ 60 میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور خضر کا واقعہ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل میں کھڑے تھے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ،
ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اندر کھڑے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، کسی نے سوال پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں جو ہے وہ نا بخاری کے اندر حدیث موجود ہے تفصیل کے ساتھ، کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس دور کا عالم کون ہے، تو انہوں نے کہا اس دور کا عالم تو میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے موسیٰ، اس زمانے میں اور بھی ہیں، تیرے علاوہ اور بھی ہیں جن کو میں نے علم جو ہے وہ دیا ہوا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خضر علیہ السلام کو ملنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں کیسے ان کو ملوں گا؟ تو نشانی کے طور پر انہیں کہا گیا کہ ایک مچھلی جس کے اوپر نمک وغیرہ لگا کے جس کو بھون کے تو نے رکھ لینی اپنے پاس، تو مچھلی جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اپنے پاس بھون کر رکھ لی، تو کہا جہاں یہ مچھلی گم ہو جائے گی نا، دریا میں چلے جائے گی، تو وہاں پہ تیری جو ہے وہ ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوگی۔ تو ایک جگہ پہ جب پہنچے، رکے، موسیٰ علیہ السلام سو گئے، ان کا ساتھی جو تھا، ان کا شاگرد، وہ ان کے پاس جو ہے وہ تھا۔ تو یہی ہے اذ قال موسیٰ لفتاہ، اس نوجوان سے کہا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، تو او امضی حقبہ، تو کہا کہ جب یہ مچھلی گم ہو جائے نا تو مجھے تو نے بتا دینا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے تھے، مچھلی زندہ ہوئی، اور زندہ ہو کر سمندر کے اندر سمندر کے پانی کو چیرتے ہوئے، یعنی جس طرح ہوتا ہے نا کہ سرنگ بنا کر جانا، تو مچھلی نے اس طرح سرنگ بنائی اور بنا کے جو ہے وہ سمندر کو چیرتی ہوئی سمندر کے اندر چلی گئی۔ اب شیطان نے یہ بات جو ہے وہ اس نوجوان کو بھلا دی، تو وہ وہاں سے اٹھے، موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور آگے چلے گئے۔ تو فلما جابدہ قال لفتاہ آتنا غداءنا، تو اگلے دن صبح جا کر تھک ہار کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی وہ کھانے کے لیے کوئی چیز لاؤ۔ تو جب وہ کھانا تلاش کرنے انہوں نے کھولا تو پھر اس نوجوان کو یاد آ گیا کہ مچھلی تو گم ہو گئی ہے۔ تو کہا ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان، مجھے تو شیطان نے بھلا دیا، مجھے تو اب یاد آیا ہے کہ وہ مچھلی تو جہاں ہم پتھر کے پاس آرام کر رہے تھے، مچھلی سمندر کے اندر چلے گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اسی جگہ پہ، فارتدا علی آثارہما قصصا، تو اپنے نشانوں کے پیچھے اسی جگہ پہ واپس آئے، تو وہاں پہ ایک آدمی کو دیکھا، فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، وہاں پہ ایک آدمی کو دیکھا، وہ خضر علیہ السلام تھے۔ تو یہاں میں یہ بیان کر دوں کہ خضر علیہ السلام اللہ کے ولی نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ خضر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ اس پر بہت سارے دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، تو ایک پیغمبر کے یہ شایانہ شان نہیں ہوتا کہ وہ کسی عامی آدمی سے علم حاصل کرے، تو ایک پیغمبر سے ہی علم حاصل کر سکتا ہے، جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے علم حاصل کرتے تھے۔ تو ایک پیغمبر تو پیغمبر کی رہنمائی کر سکتا ہے، ایک عامی آدمی جو ہے نا وہ کسی پیغمبر کی رہنمائی یا کسی پیغمبر کو علم بطور علم نہیں دے سکتا۔ دنیاوی طور پر رہنمائی ہو سکتی ہے لیکن علم جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میں خضر علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام پڑھ رہا ہوں کہ خضر علیہ السلام اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں علم حاصل کروں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا نا وہ تو میرے ساتھ چل نہیں سکتا، اس کے لیے صبر بہت ضروری ہے، تو نے سوال نہیں کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے میں سوال نہیں کرتا، تو وہ دونوں آگے چلے۔ تو قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، آپ مجھے صبر کرنے والا جو ہے وہ پائیں گے۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینہ، وہ آگے چلے، ایک جگہ پہ ایک کشتی تھی، کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور پہچان کر انہیں سوار کر لیا۔ سوار کرنے کے بعد جب جو کشتی سے اترے تو کشتی سے اترنے کے ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ ایک پھٹا تھا کشتی کا، اس کو توڑ دیا۔ تو فَإِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا،
تو اس کا پھٹا جو ہے وہ توڑ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری یسرا، تو وہ بھول گئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ پھٹا کیوں توڑا؟ ایک تو ان بچوں نے ہم پر جو ہے وہ احسان کیا، ہمیں جو ہے وہ سوار کر لیا ہے، اور دوسرا آپ نے ان کا پھٹا جو ہے وہ توڑ دیا۔ تو خضر علیہ السلام فرمانے لگے اے موسیٰ میں نے نہیں کہا تھا سوال نہیں کرنا؟ تو ان کو پھر یاد آ گیا کہ چلو ٹھیک ہے آئندہ سوال نہیں کروں گا۔ فانطلق حتی اذا لقی غلاما فقتل، آگے چلے تو ایک نوجوان تھا، خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا۔ قال قتلت نفسا زکیہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا؟ تو کہا موسیٰ میں نے نہیں کہا تھا تو صبر نہیں کر سکتا، دیکھ تو نے پھر صبر نہیں کیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب اگر میں نے سوال کیا، میں صبر نہ کیا اور میں نے سوال کیا کر دیا تو پھر آپ کی اور میری راہیں جو ہیں وہ جدا ہو جائیں گی، تو آپ مجھے ساتھ رکھیں۔ پھر وہ چلے، فانطلق حتی اذا اتیا قریہ فانطلق حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعمها، تو ایک بستی کی طرف گئے تو بستی والوں نے جو ہے وہ کھانا نہیں پوچھا، فابوا ان یضیفوہ بہ، تو انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ فوجد فیہا جدارا، ایک دیوار جو تھی وہاں پہ گر رہی تھی، تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا چلو بھی آؤ اس دیوار کو سیدھا کریں۔ تو مستری اور مزدور بن کر انہوں نے اس دیوار کو جو ہے وہ بنایا، تو جب بنایا تو مزدوری بھی نہیں لی، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بھی مزدوری تو لے لیتے کم از کم ہم اس کی، ایک تو انہوں نے کھانا نہیں کھلایا بستی والوں نے، اوپر سے ہم نے محنت کر کے ان کی دیوار جو ہے وہ سیدھی کی ہے اور آپ نے مزدوری بھی نہیں لی۔ تو قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، کہ اب جو ہے نا آپ کی اور میرے درمیان جدائی ہوگی ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وجہ کیا ہے۔ اما السفینہ، اب انہوں نے وضاحت کی کہ فکانت لمساکین، میں نے کشتی کا پھٹا کیوں توڑا کہ وہ کشتی تھی مسکینوں کی، تو مسکین، اب یہاں ایک بات نوٹ کرنی ہے آپ نے، مسکین کہا ان بچوں کو، اب وہ بچے اپنا روزگار تو کما رہے تھے، تو پتہ چلا مسکین وہ ہوتا ہے جو روزگار کماتا ہے لیکن اس کے پاس جو ہے وہ اچھا روزگار نہیں ہوتا، تو آمدنی اس کی کم ہوتی ہے، اخراجات اس کے زیادہ ہوتے ہیں، تو ایسا بندہ مسکین ہوتا ہے، ایسے بندے پر صدقہ بھی لگ جاتا ہے، ایسے بندے پر زکوٰۃ بھی لگ جاتی ہے، اور یہ مساکین زکوٰۃ کے مصارف میں جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو اما السفینہ تو فکان لمساکین، کہا وہ مسکینوں کی کشتی تھی، اور آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے رہا تھا، تو میں نے کشتی کا پھٹا جو ہے وہ اس لیے توڑ دیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ جو ہے وہ وراءہم مالک یأخذ کل سفینۃ غصبا، ہر کشتی کو غصب کر رہا تھا، تو میں نے پھٹا توڑ دیا تاکہ وہ چونکہ کشتی اب مکمل نہیں ہوگی، ٹوٹی ہوئی ہوگی، تو ٹوٹی ہوئی کشتی وہ غصب نہیں کرے گا، اور بعد میں یہ بچے اپنی کشتی کو جو ہے وہ ٹھیک کر لیں گے، تو اس طرح وقتی پریشانی سے، بڑی پریشانی سے بچ جائیں گے۔ تو یہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات چھوٹی پریشانیاں آتی ہیں، چھوٹی پریشانیوں سے آدمی بڑی پریشانیوں سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے، تو اس لیے اگر چھوٹی بہت ہی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرنا یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں منفی باتیں کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس مصیبت سے بچائے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور رہا وہ بچہ جس کو میں نے قتل کیا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے جو والدین تھے وہ مومن تھے، بچہ جو ہے وہ نافرمان تھا، کافر تھا، تو میں نے اس کو قتل کر دیا کہ کہیں والدین جو ہے نا بچے کی محبت میں آ کر کافر نہ ہو جائیں، تو اس لیے میں نے بچے کو جو ہے وہ قتل کر دیا تھا۔ تو اما الجدار، اور رہی وہ دیوار جو ہم نے سیدھی کی تھی، فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، وہ شہر کے جو یتیم بچے تھے ان کا باپ جو ہے وہ بڑا نیک تھا، تو وکان تحتہ کنز لہما، اور اس کے نیچے جو ہے وہ خزانہ تھا، وکان ابوہما صالحا، اور ان کا باپ نیک تھا۔ اب ایک یہاں اس آیت کے اندر بڑی اہم بات ہے جو ہمارے لیے بہت اہم سبق ہے۔ قرآن نے کہا وابوہما صالحا، ان کا وکان ابوہما صالحا، ان کا باپ جو ہے وہ نیک تھا۔ اگر انسان نیک ہو، نیک نیتی کے ساتھ مال کمائے، نیک نیتی کے ساتھ پیسہ جمع کرے، نیک نیتی کے ساتھ خرچ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بندہ نیک تھا اور خزانہ تھا، تو خزانہ جو ہے وہ دیوار کے نیچے چھپا دیا اس نے، اللہ تعالیٰ نے اس خزانے کی حفاظت کے لیے 2 انبیاء کو بھیجا، 2 انبیاء کرام آئے اور آ کر اس خزانے کی حفاظت کی۔ تو یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم حلال کمائیں گے، محنت سے کمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی اور انسان کے مال کی جو ہے وہ حفاظت فرماتا ہے۔ تو کہا باپ نیک تھا، تو ابھی بچے چھوٹے تھے، اگر یہ دیوار گر جاتی تو
علاقے والے تو آپ جانتے ہیں یہ تو اتنے کنجوس ہیں کہ انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، تو یہ کھانا یہ جو ہے وہ خزانہ سارا اٹھا لیں گے، تو اس لیے جو ہے نا ہم نے دیوار بنا دی ہے تاکہ جب یہ دیوار مکمل ہو تو جیسے ہی یہ دیوار مکمل ہوگی، جیسے یہ بڑے ہو گئے تو ان کی ہم دیوار مکمل کر کے چلے جاتے ہیں، پھر جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ خود ہی اپنا خزانہ جو ہے وہاں سے نکال لیں گے۔ تو فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا منہما، جب یہ جوان ہو جائیں گے تب یہ خود ہی اپنا خزانہ وہاں سے نکال لیں گے، تو اب کے لیے اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ ضائع ہو جاتا۔ تو اس میں نے آپ کو بتا دیا پہلے خضر کون تھے۔ خضر جو ایک اللہ کے پیغمبر تھے۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری عجیب و غریب باتیں جو ہے وہ مشہور ہیں۔ میں مختصر یہ بتا دیتا ہوں، یہ اللہ کے پیغمبر تھے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ بھی مشہور ہے کہ یہ ابھی زندہ ہے۔ لوگوں کے ہاں مشہور ہے کہ خضر علیہ السلام جو ہے وہ زندہ ہے، لیکن اس بات کی کوئی دلیل جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس کے الٹ ایک دلیل ملتی ہے، اس کے مخالف میں ایک دلیل ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اس وقت روح زمین پہ جو بھی زندہ ہے نا وہ 100 سال کے اندر فوت ہو جائے گا۔ تو اگر بالفرض خضر علیہ السلام زندہ بھی تھے تو نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے تحت وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو خضر علیہ السلام اس دنیا میں نہیں ہے، ہم وہ پیغمبر تھے، یہ ان کا ایک واقعہ تھا۔ بہت سارے پیغمبر ہیں، اب قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر تو چند پیغمبروں کا نام ہے، لیکن پیغمبر تو سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ بہت سارے انبیاء کو یہودیوں نے قتل کیا، لیکن نام کسی کا نہیں آیا سوائے ایک دو کے۔ تو بہت سارے انبیاء کرام تھے جن کا ذکر جو ہے وہ نہیں ملتا، تو خضر علیہ السلام بھی ان پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے، اور اپنی موت جو ہے وہ وہاں پہ فوت ہو گئے تھے اور زندہ نہیں ہے۔ اگر بالفرض انہیں کوئی زندہ کہتا بھی ہے زور لگا کے، تو نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے تحت کہ 100 سال کے اندر ہر ذی روح نے فوت ہو جانا ہے، ہاں اس کے بعد جو پیدا ہوگا وہ زندہ رہے گا، لیکن جب آپ نے یہ جملہ بولا اس وقت روح زمین پہ جو زندہ تھا وہ جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ آگے ایک واقعہ ہے، یہ بڑا اہم واقعہ ہے، اور ان کا دوسرا سوال تھا، تیسرا سوال ذوالقرنین کے متعلق۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے پیغمبر یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے متعلق۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، ہم آپ کو اس کا بھی کچھ نہ کچھ حال جو ہے وہ سنا دیتے ہیں، اس کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ بتا دیتے ہیں۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ۔ ذوالقرنین کون تھا؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے یہ ایک بادشاہ تھا اور عرب کے اندر ایک معروف شخصیت تھی، ٹھیک ہے۔ تو ذوالقرنین ویسے تو یہ ذوالقرنین کہتے ہیں سینگ کو، تو ذوالقرنین یہ سینگ کو کہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک تاج پہنا ہوتا تھا جس کے اوپر 2 سینگ ہوتے تھے، یا پھر اس کی بادشاہت چونکہ بہت بڑی تھی تو اس کی بادشاہت کا نقشہ جو ہے وہ سینگوں کی طرح تھا، تو اسی بنا پر اس کو جو ہے وہ ذوالقرنین جو ہے وہ کہا جاتا تھا۔ تو انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے اس کو جو ہے وہ زمین کے اندر اقتدار دیا۔ اب اس نے یہ شروع سے اس نے جہاد کا عزم کیا ہوا تھا، جس طرح طالوت بادشاہ تھا نا وہ بنا ہی جہاد کے لیے، اس کے بعد اس نے جہاد کیا تھا، تو یہ بھی ایک بادشاہ تھا، اس نے جہاد کیا اور جہاد کرتے کرتے حتی اذا بلغ مغرب الشمس، مغرب کے آخری حصے میں جو ہے وہ پہنچ گیا جہاں سورج جو ہے وہ غروب ہوتا ہے، تو اس نے یہاں پہ دیکھا واجد تغرب فی عین حمیۃ، اس نے دیکھا سورج جو ہے وہ ایک دلدل والے چشمے کے اندر، پانی کا ایک چشمہ تھا جو دلدل والا تھا، اس کے اندر جو ہے وہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ وجد عندها قوما، وہاں ایک قوم کو اس نے پایا،
قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، تو اس قوم نے کہا یا تو یہ ہے کہ تو انہیں سزا دے دے، یا یہ کہ انہیں کوئی نصیحت کر دے۔ اب وہ کافر قوم تھی، مشرک قوم تھی، اب یہ بادشاہ تھا، تو یہاں تو ہو سکتا تھا کہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں عذاب دیتا یا پھر انہیں نصیحت کرتا، تو ذوالقرنین نے انہیں نصیحت کرنا چاہا۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، انہیں نصیحت کی اور انہیں سمجھا دیا کہ اگر تم باز رہو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا عذاب دے گا جو کسی اور کو نہیں دیا۔ واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، اور جو بات مان لے گا یعنی اللہ تعالیٰ کی بات مان لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بہترین بدلہ جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس، پھر وہ وہاں سے نکلا اور علاقے فتح کرتا 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 وہ وہاں پہ پہنچ گیا جہاں سے سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، مطلع الشمس، سورج طلوع ہوتا ہے۔ وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچا، ایسی قوم کے پاس پہنچا کہ ان کے اوپر کوئی پردہ نہیں تھا۔ مشرقی حصے میں، زمین کے مشرقی حصے میں وہ ایسی جگہ پہ پہنچ گیا جہاں جنگل تھے، پہاڑ تھے، اور ایسا علاقہ تھا جہاں پہ کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ نہ کوئی عمارت تھی، نہ کوئی خیمہ تھا، اور نہ ہی لباس، من دونہا سترا، ان کے اوپر کوئی لباس نہیں تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جنگلی قسم کے لوگ تھے، بغیر لباس کے جو ہے وہ رہتے تھے۔ تو ان کو بھی جا کر جو ہے نا وہ ذوالقرنین نے دین کا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا۔ اب یہاں یہ بھی نوٹ کرتے جائیں کہ دیکھیں جہاں بھی وہ جاتا تھا علاقوں کو فتح کرتا تھا اور دین کا پیغام پہنچاتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اپنی زندگی میں یہی عمل رہا ہے۔ آپ نے جس علاقے کو فتح کیا ہے تو صحابہ کرام کو یہ نصیحت ہوتی تھی کہ وہاں دین پہنچانا ہے، قتل و غارت نہیں کرنی۔ تو اس بادشاہ نے بھی ایسا ہی کیا تھا، جہاں بھی جاتا تھا قتل و غارت نہیں کرتا تھا، یہ جا کر لوگوں کو دین جو ہے وہ سمجھا دیتا تھا۔ ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین، اب یہاں سے ایک حیرت انگیز واقعہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے کہ اس نے ایک اور زمین کی طرف رخ کیا، مشرق اور مغرب کے علاوہ، جو دو پہاڑوں کے درمیان تھی۔ ایک جگہ تھی، ایک علاقہ تھا جو دو پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ علاقہ تھا۔ وجد من دونہما قوما، تو وہاں اس نے جو ہے نا وہ ایک قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، ایسی قوم تھی جن کی بولی خضر علیہ السلام نہیں سمجھتے تھے، اور وہ خضر علیہ السلام کی باتیں نہیں سمجھتے تھے، اور خضر علیہ السلام جو ہے وہ ان کی باتیں نہیں سمجھتے تھے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید ذوالقرنین کے پاس، خضر کہہ رہا ہوں ذوالقرنین، نہ وہ ذوالقرنین کی باتیں سمجھتے تھے نہ ذوالقرنین ان کی باتیں سمجھتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں تو درمیان میں کوئی ترجمان تھا جو اس علاقے کی زبان جو ہے وہ سمجھتا تھا۔ ظاہری سے بات، اتنا بڑا بادشاہ ہے، اس کے پاس پوری دنیا کی ساتھ باتیں کرنے کے لیے ترجمان بھی ہوتے ہیں۔ تو ترجمان کے ذریعے جو ہے وہ ان کے درمیان بات ہوئی، اور انہوں نے جو ہے نا ذوالقرنین کو کہا کہ یا قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض، ایک یاجوج ماجوج ہے جو ہمارے اندر آ کر فساد مچاتی ہے۔ فہل نجعل لک خرجا الی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کیا تو کوئی ایسا حل کر سکتا ہے کہ ہمیں ان سے بچا لے؟ تو یاجوج ماجوج ایک قوم تھی، ٹھیک ہے۔ تو ویسے تو اس کی تفصیل جو ہے یاجوج ماجوج کی وہ آگے بھی آ رہی ہے سورہ جو ہے نا وہ انبیاء کے اندر، لیکن ہم یہاں یاجوج ماجوج کے حوالے سے مختصر سی تفصیل بھی پڑھیں گے۔ یاجوج ماجوج، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ وہ ابن آدم ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ جو ہے وہ یاجوج ماجوج ایک قوم آئے گی، قرب قیامت آئے گی اور سارا کچھ تباہ کر دے گی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کوئی اور نسل ہوگی، کوئی اور نسل نہیں ہوگی، بلکہ وہ آدم کی اولاد ہوگی اور انسانوں میں سے لوگ ہوں گے۔ یہاں بھی انہوں نے ذوالقرنین سے یہی کہا تھا کہ لوگ ہیں، قوم ہے، قوم سے مراد انسان ہے، کوئی دیو یا کوئی اس طرح کی کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ اور ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے
کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں کو حکم دے گا کہ جہنمیوں کو الگ کر لو اور جنتیوں کو الگ کر دو۔ تو فرشتے کہیں گے اللہ جنتی اور جہنمی کتنے جہنمی الگ کرنے ہم نے؟ تو پھر حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے اور ایک بندہ جنت کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ لمحہ ہوگا کہ ہر کوئی کسی کو بھول جائے گا، 1000 کا گروہ صرف ایک جنت میں، 999 جہنم میں۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول ہمارا کیا بنے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یہ 999 یجوج مجوج میں سے ہوں گے۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ یجوج مجوج ایک تو انسان ہوں گے، آدم کی اولاد ہوگی۔ دوسری بات آپ یہ نوٹ کریں کہ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کم از کم کہ ہماری امت سے کوئی 999 گنا ان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اب روح زمین پہ اگر ہم غور کریں تو اتنی بڑی تعداد، اگر یہاں پہ ہم مسلمان تقریباً کم و بیش 1.5 ارب مسلمان ہے یا 1.5 سے 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، تو ان کی تعداد ہم سے تقریباً 999 گنا زیادہ ہے یجوج مجوج کی اس حدیث کے مطابق۔ تو اتنی بڑی تعداد انسانوں کی کہاں پہ رہتی ہے؟ زمین پہ تو نہیں رہتی، لیکن تھے وہ زمین پہ۔ تو اب ذرا اس کو سمجھیں، احادیث کو سامنے رکھ کر اور تاریخ کو سامنے رکھ کر جو بات پتہ چلتی ہے یجوج مجوج کے متعلق، وہ یہ ہے کہ یہ وہاں پہ رہتے تھے جہاں پہ ذوالقرنین پہنچے، تو ظاہری سی بات ہے یہ وہاں سے نکلتے بھی تھے۔ تو وہاں سے کچھ لوگ نکلے اور نکل کر دنیا میں پھیل گئے، اور دنیا میں پھیل کر جو ہے وہ فساد مچاتے تھے، اور چند لوگ اسی علاقے میں اپنے آبائی علاقے میں رہتے تھے۔ تو جو چند لوگ اپنے آبائی علاقے میں رہتے تھے ان کے اوپر تو ذوالقرنین نے دیوار بنا دی اور ان کو دیوار کے پیچھے قید کر دیا۔ باقی جو وہاں سے نکلے وہ یورپ میں چلے گئے اور دنیا کے دیگر علاقوں میں جو ہے وہ چلے گئے، اور وہاں پہ جا کر جو ہے آج کے دور کے حساب سے بات کر رہا ہوں، بات معلوم یہ ہوتی ہے، سمجھ میں یہ آتی ہے کہ یہ لوگ وہاں سے نکلے یورپ اور اس طرح کے بڑے بڑے ملکوں کے اندر چلے گئے، وہاں پہ جا کر ان کی تہذیب اختیار کی۔ اور آج بھی آپ لوگ دیکھ لیں، یہ جو جتنا یورپ ہے اور یہ جو جتنے مغربی ممالک ہیں، یہ کتابی طور پر یہ لکھتے ہیں یہ بات کہ ہم یجوج مجوج ہیں۔ تو عین ممکن ہے یہ وہی یجوج مجوج کی جو ہے وہ نسل ہیں۔ یہ جتنا کفر ہے، یہ جتنا آج دیکھیں نا، یہ جتنا آج غزہ کے اندر فلسطین کے اندر ظلم کرتے ہیں، انسان تو کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اے ذوالقرنین ایسی قوم ہے یہ ہم پر ظلم بہت کرتی ہے، انسانیت کی ان کو قدر نہیں ہے۔ تو یہ آج بھی جتنا ظلم مسلمانوں پہ کرتے ہیں یہ انسان کوئی کر ہی نہیں سکتا، یہ اسی نسل سے ہیں۔ تو ممکن ہے ایسا ہو کہ قیامت کے دن جب وہ دیوار جو ہے ذوالقرنین نے بنائی تھی وہ جب ختم ہوگی تو اس دیوار کے پیچھے جب اصل یجوج مجوج ہے وہ نکلیں گے، اور ان کے ساتھ یہ دنیا کا کفر جو ہے یہ سارا، یہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ممکن ہے مل جائے۔ تو اس طرح یہ ساری تعداد جو ہے دنیا کا کفر، اسلام ایک طرف ہوگا اور باقی دنیا کا سارا کفر یہ گویا یجوج مجوج ہی ہوگا۔ اور کل قیامت کے دن جہنم کے اندر جب پھینکا جائے گا تو ایک بندہ امت محمدیہ میں سے ہوگا اور باقی 999 یہ پوری دنیا کا کفر یہ جو ہے وہ ہو، اور ان کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم کے اندر جو ہے وہ پھینکے گا۔ تو یہ میں نے ایک مختصر سا تعارف جو ہے وہ یجوج مجوج کا جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے کیا۔ تو احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے احادیث سے یہ بات جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق یجوج مجوج جب نکلیں گے تبریہ جھیل کا جو ہے وہ پانی پی لیں گے۔ تو آپ دیکھیں بھی تبریہ جھیل اس وقت خشک ہونے کے قریب ہو چکی ہے، اور حدیث کے اندر کیا ہے کہ تبریہ جھیل کا پانی جو ہے وہ یجوج مجوج نے پینا ہے۔ اب تو وہ ختم ہو رہا ہے، تو پانی کون پی رہا ہے اس کا؟ تبریہ جھیل کا پانی یہ سارا یورپ پی رہا ہے۔ تو یہ بھی حدیث ایک اشارتاً ملتا ہے کہ یہ یورپ جو ہے یہ اسی نسل میں سے ہیں، یہ ساری نسل وہی ہے۔ تو اصل لوگ وہ دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، باقی یہ ان کی نسل جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ اب وہاں پہ انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہوا، وہ یہ تھا کہ ذوالقرنین نے کہا ٹھیک ہے آپ ایسا کریں کہ میں بادشاہ ہوں، مجھے خزانوں کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ لوگ میری مدد کریں۔
انہوں نے کہا تھا نا فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا، آپ کوئی موٹی دیوار بنا دیں، ہم جو ہے وہ آپ کو بڑا خزانہ دیں گے. تو کہا خزانے کی ضرورت نہیں ہے، میری مدد کریں اپنی قوت کے ساتھ، تو میں ایک دیوار بناتا ہوں. آتونی زبر الحدید. دیوار کیسے بنائی؟ دیوار انہوں نے بنائی کہ ایک لوہے کے بڑے بڑے تخت پھٹے، جس کو کہتے ہیں لکڑ کے پھٹے ہوتے ہیں، تو اسی طرح لوہے کے جو بڑے بڑے پھٹے تھے نا وہ منگوائے گئے اور ان کو جوڑا گیا. ان کو جوڑ کر پہاڑوں کے درمیان جوڑا گیا. اب یہ اس طرح کی دیوار جس طرح کا قرآن نے نقشہ کھینچا ہے آج کے دور میں بھی نہیں بن سکتی. حالانکہ آج کا زمانہ بڑا ترقی یافتہ زمانہ ہے، بڑی بڑی کرینیں موجود ہیں اور بڑی بڑی مشینریں موجود ہیں، حیرت انگیز مشینیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن کے اس بتائے ہوئے نقشے کے مطابق آج کے زمانے میں دیوار بنانا جو ہے وہ ناممکن ہے. لیکن اس دور میں ذوالقرنین نے بنائی، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے پاس ایسے ہتھیار تھے جو آج کے زمانے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو بڑے بڑے لوہے کے، اب لوہا بہت وزنی ہوتا ہے، بڑی بڑی لوہے کی چادریں جو ہیں ان کو اٹھانا، اور اتنی بڑی بڑی تھی کہ دو پہاڑوں کے درمیان، دیکھیں وادی اگر آپ نے پہاڑی علاقے میں دیکھی ہوگی تو وادی چھوٹی سی نہیں ہوتی، وادی بہت بڑی ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا مکہ شہر وادی ہے، یعنی یہ پہاڑوں کے درمیان ہے. تو اتنا بڑا علاقہ ہوتا ہے وادی کا. تو وہ جو راستہ تھا درمیان کا، وہ سارے کا سارا کیا وہ لوہے کے آتون زبر الحدید، لوہے کے بڑے بڑے جو تختے تھے اور بڑے بڑے ٹکڑے تھے، ٹکڑے ہوں گے، بڑے بڑے بلاک بنے ہوئے ہوں گے، ان کو جمع کیا گیا اور ایک دوسرے کے اوپر رکھا گیا. اب یہ اتنا بلند کیا گیا کہ پہاڑ جتنا بلند کیا گیا اس کو. اب ظاہری بات ہے لوہے کا اتنا بڑا بلاک اٹھانا یہ بھی ناممکنات میں سے ہے. تو یہ احرام مصر بنا ہوا مصر کے اندر، وہ بھی آج تک دنیا نہیں معلوم کر سکی کہ وہ کس جو ہے وہ مشین سے یا کس انداز سے بنا ہے کہ اتنے بھاری بھاری پتھر جو ہے وہ انسان اٹھا کر اتنے بلند کیسے لے کر گئے. تو بہرحال وہ تختے جو ہے نا وہ چادریں یا بلاک لوہے کے وہ جوڑے گئے اور اس کے اوپر نیچے آگ جلائی گئی. جب آگ جلائی گئی کہا آگ جلا دو. اب آگ جل گئی. اب آگ جب جلی تو اب لوہے کے جو بلاک تھے یا وہ جو تختے پھٹے تھے لوہے کے، جالی جو تھی جب وہ گرم ہوئی اور سرخ ہو گئی، گرم ہو کر سرخ ہو گئی، تو کہا اب میرے پاس تم تانبا لاؤ پگھلا ہوا. حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا. تو پگھلا ہوا ایک تانبا لایا گیا. آپ یہ دنیا اس بات پہ حیران ہے کہ اتنی زیادہ آگ تھی کہ جس کے اندر لوہا جل کے سرخ ہوا تھا، اس کے اوپر جا کر اوپر سے پگھلا ہوا تانبا ڈالنا یہ ناممکن بات ہے. آج کے دور میں اگر مثال کے طور پر کوئی دیوار جو ہے، کوئی 1000 فٹ اونچی دیوار ہو، پہلی بات ہے 1000 فٹ اونچی دیوار بنانا بہت مشکل ہے، ناممکن ہے. اگر بن جائے لوہے کی اور وہ پگھل رہی ہو اور وہ گرم ہو، لال ہو، سرخ ہو، اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈالنا ناممکن ہے. پتہ نہیں انہوں نے کس طرح جو ہے وہ پگھلا ہوا تانبا جو ہے اس کے اوپر ڈالا. اب وہ تانبا جو ہے وہ سوراخوں میں، شگافوں کے اندر چلا گیا، جس سے جو ہے وہ ایک مضبوط دیوار جو ہے وہ بن گئی. تو اس طرح جو ہے وہ ذوالقرنین نے ان کے درمیان جو ہے وہ دیوار بنائی. تو قال آتونی افرغ علیہ قطرا، پگھلا ہوا تانبا جو ہے اس کے اوپر ڈال دیا اور وہ مضبوط دیوار بن گئی، جس سے جو ہے وہ یجوج مجوج ایک دیوار کے پیچھے جو ہے وہ چھپ گئے. بہرحال اس کی ہم مزید وضاحت آگے سورہ انبیاء آ رہی ہے، اس کے اندر بھی یجوج مجوج کا قصہ جو ہے وہ موجود ہے. تو اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ ہم وہاں پہ پڑھیں گے. افحسبتم، آگے یہ چند باتیں ہیں اور اس کے بعد ہماری یہ سورت جو ہے سورہ کہف مکمل ہے. تو انشاءاللہ کل سے ہم سورہ مریم کا جو ہے وہ آغاز کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.